السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لحن، اور اس سے پہلے ہم مبادیات تجوید پڑھ چکے ہیں، اور اس سے بھی پہلے ہم تجوید کا انٹروڈکشن، تجوید کی اہمیت قرآن اور حدیث کے مطابق پڑھ چکے ہیں کہ ان میں تجوید کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا تھیوری کا پڑھنا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہم کیا پڑھنے والے ہیں، کیوں پڑھنے والے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے۔ تو ابھی جب آج ہم یہ چیپٹر کریں گے، آج کا ٹاپک ہمارا لحن کا ہے، تو آج ہم یہ دیکھ لیں گے کہ تجوید پڑھنے کا ہمیں کیا کیا فائدہ ہوگا، کیا کیا بینیفٹس ہوں گے، اور کن چیزوں کو ہم نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا اور ہم غلط پڑھ رہے تھے، بنا تجوید کے پڑھ رہے تھے، اور ہماری کتنی زیادہ بڑی بڑی مسٹیکس ہو رہی تھیں اور ہمیں گناہ کبیرہ مل رہا تھا، ہماری جو تلاوت ہے وہ گناہ کبیرہ کا سبب بن رہی تھی۔ تو آج ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لحن ہوتا کیا ہے؟ لحن کے لغوی معنی ہے غلطی، اور اصطلاحی معنی ہے قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا۔ سب سے پہلے آپ کو ہر بار میں یہ چیز بتاتی ہوں، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کو مکس اپ نہیں کرنا ہے۔ ہر بار آپ کو ان کے میننگز بتاتی ہوں کہ لغوی کا معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے، لغت کیا ہوتا ہے؟ اپنی زبان کے اعتبار سے، ہماری اردو لینگویج کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ تو اردو لینگویج کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو لحن کا مطلب ہے صرف غلطی، ٹھیک ہے؟ غلطی، کوئی بھی غلطی۔ لیکن اصطلاحی معنی ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کی اصطلاح میں پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی ڈائریکشن میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم قرآن کا تو علم پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے تو ہم تجوید پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس تجوید کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے مین جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے، ٹھیک؟ تو وہ موضوع ہمارے پاس حروف تھے، قرآن کے حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جتنی بھی ڈیفینیشنز ہمیں اصطلاحی معنوں میں ملیں گی وہ قرآنی حروف کے متعلق ہی ہوں گی، قرآنی حروف کو ہی ڈیفائن کیا ہوا ہوگا، چاہے کسی بھی چیز کی وہ ڈیفینیشن ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر لحن کے مطلب ہے غلطی۔ اب کس چیز میں غلطی؟ قرآنی حروف کو پڑھنے میں غلطی، ٹھیک ہے؟ اصطلاحی معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو قرآنی حروف کو پڑھنے میں غلطی۔ اب قرآنی حروف کو قواعد تجوید، قواعد ہوتے ہیں رولز، ٹھیک ہے؟ قاعدے کی جمع ہے، ٹھیک؟ رولز، تجوید کے رولز کے خلاف اور غلط پڑھنا، یعنی بنا تجوید کے رولز کے کہاں پر کون سا رول ہو رہا ہے اس کا دھیان ہی نہ کرنا اور اس کے خلاف پڑھنا اور غلطیاں کر کر کے پڑھنا، یہ لحن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لحن کی کتنی اقسام ہیں۔ لحن کی دو اقسام ہیں، ایک ہے لحن جلی اور دوسری ہے لحن خفی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لحن جلی کیا ہوتی ہے۔ ان شارٹ لحن جلی کے لغت کے اعتبار سے یعنی لینگویج کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو لحن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو، نمایاں غلطی کو، صاف ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، ٹھیک؟ لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی کو، پوشیدہ، پوشیدہ کا مطلب ہے چھپی ہوئی، خفی کا ورڈ ہی خفیہ، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا خفیہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خفی کا مطلب بھی چھپا ہوا ہے، تو پوشیدہ کا مطلب بھی چھپا ہوا ہونا۔ تو چھوٹی اور چھپی ہوئی یعنی پوشیدہ غلطی کو ہم لحن خفی کہتے ہیں، اور بڑی اور نمایاں غلطی کو ہم لحن جلی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ لغوی معنی بھی دیکھ لیتے ہیں، اصطلاحی معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے دیکھیں تو لحن جلی کا مطلب ہے بڑی اور نمایاں غلطی، لحن خفی کا مطلب ہے چھوٹی اور پوشیدہ غلطی، چھپی ہوئی غلطی، ٹھیک ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہوں گے کہ وہ حروف کے متعلق، قرآنی حروف کے متعلق یہ تمام معنی ہوں گے۔ اصطلاحی معنی ہے، لحن جلی کے اصطلاحی معنی ہے مخارج، صفات لازمہ، حرکات اور سکنات میں غلطی کرنا۔ مخارج آپ کو پتہ ہے حروف کے نکلنے کی جگہوں کو کہتے ہیں جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صفات لازمہ کوالٹیز کو کہتے ہیں،
جو صفات کا مطلب ہے، صفات صفت کی جمع ہے، اور یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ڈیفینیشن میں بتایا تھا، حروف کی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں، حروف بھی کوئی باریک ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کسی کی آواز ناک میں جاتی ہے اور کسی کی نہیں جاتی، کسی کو ہم نے ہلانا ہوتا ہے ساکن حالت میں، کسی کو ہم نے نہیں ہلانا ہوتا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جس طرح انسانوں میں کوالٹیز پائی جاتی ہیں، ان حروف میں بھی کوالٹیز پائی جاتی ہیں. اب وہ تمام کوالٹیز جو کہ کسی حرف کی کمپلسری کوالٹیز ہیں، ان کو ہم اگر ختم کرتے ہیں، کسی کوالٹی کو ہم ختم کرتے ہیں تو وہ حرف کا مقصد ہی ختم ہو جائے. تو وہ جو کمپلسری کوالٹیز ہیں، لازمہ کہتے ہیں، لازمہ کا ورڈ نکلا ہے لازمی سے، ٹھیک ہے، کمپلسری سے، ٹھیک. تو کمپلسری کوالٹیز کو اگر ہم ڈراپ کر دیتے ہیں تو وہ لحن جلی ہوگی، ٹھیک ہے. حرکات میں غلطی ہم نے دیکھ لیا کہ حرکات میں غلطی بھی کس میں آئے گی، لحن جلی میں آئے گی، بڑی اور نمایاں غلطی میں آئے گی. یعنی زبر کو زیر پڑھ دینا، زیر کو پیش پڑھ دینا، یا کوئی بھی ایسی حرکت کو چینج کر دینا، یہ لحن جلی میں آئے گی. پھر سکنات ہوتا ہے ساکن کی جمع، اور ساکن کسے کہتے ہیں، جزم کو، ٹھیک ہے، جس حرف پر جزم لگی ہوئی ہو، ٹھیک. تو ساکن حروف میں غلطی کرنا. اب ساکن حروف میں غلطی کیسے ہوگی کہ حرف جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہے لیکن ہم نے اس کو حرکت کے ساتھ پڑھ دیا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر حرکت لگا دی ہے. تو اب جب ہم لحن خفی کا اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں تو لحن خفی ہوتا ہے تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا. تحسین کہتے ہیں، تحسین کا لفظ ہے حسن سے نکلا، ٹھیک ہے. یعنی تحسین کہتے ہیں خوبصورتی کو، کہ حروف کو جو کوالٹیز حروف کو خوبصورتی دیتی ہیں، جو کوالٹیز جن کوالٹیز کے ساتھ حروف کی خوبصورتی ہوتی ہے، ان تمام کوالٹیز میں کمی بیشی کرنے کو لحن خفی کہیں گے. یعنی تلاوت کی خوبصورتی میں کوئی خرابی آ رہی ہے کسی کوالٹی کی وجہ سے تو وہ لحن خفی ہوگی، ٹھیک ہے. اب حکم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی جو دونوں لحن ہیں، دونوں غلطیاں ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا حکم ہے. اگر ہم لحن جلی کرتے ہیں تو یہ غلطی کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ گناہ کبیرہ کا باعث بنتی ہے. اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت میں ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہے اور ایسی غلطی کرنا حرام ہے. لحن خفی کے بارے میں حکم ہے کہ یہ غلطی کرنا بھی مکروہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو کامل صحت کا مطلب ہے مکمل طریقے سے، جو جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے اس طریقے کے ساتھ ہم اس کو قرآن کریم کی تلاوت کو کر سکیں، ٹھیک ہے. دونوں غلطیوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن جو لحن جلی ہے وہ تو بالکل ہی حرام ہے، وہ تو بالکل گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہے، بڑے بڑے گناہوں کا سبب بن جاتی. کیوں؟ کیونکہ اس سے میننگ ہی چینج ہو جاتے ہیں لحن جلی سے. تو اس کی تو بالکل کوئی معافی نہیں ہے. ہم نے لحن جلی اگر کرتے ہیں تو یہ حرام درجے کی غلطی ہے، اور لحن خفی جو ہے یہ مکروہ درجے کی غلطی تو ہے، لیکن قرآن کریم کی خوبصورتی اس طرح سے خراب ہو جاتی ہے تلاوت کی، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس سے بھی بچنا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو کر سکیں. خفی کی جو مثالیں ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں. لحن جلی کی مثالوں کو ہم مزید ڈیفائن کریں گے. لحن خفی کی مثالیں دیکھیں کہ لحن خفی کب ہوتی ہے. جب ہم ترقیق کہتے ہیں حروف کو باریک کرنا، تفخیم کہتے ہیں حروف کو موٹا کرنا. اب حروف کو باریک کرنے میں، حروف کو موٹا کرنے میں ہم غلطی کرتے ہیں، یہ ہماری غلطی لحن خفی میں جاتی ہے. اخفا، ادغام، اقلاب اور مدود فرعیہ ہوتی ہیں کہ وہ تمام مدات جو کسی نہ کسی سبب سے، کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. مد اصلی تو ہوتی ہے خود مد ذاتی، ٹھیک، یہ اس کو ہم مد فرعی نہیں کہتے، لیکن جو کسی نہ کسی کنڈیشن سے، جیسا کہ آپ بیسک تجوید میں پڑھ لیا ہے آپ نے، مد منفصل کب بنتی ہے، مد متصل کب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر حمزہ آ گیا ایک کلمے میں تو وہ ہماری مد متصل ہے، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو وہ ہماری مد منفصل ہے. تو یہ مدود فرعیہ ہوتی ہیں جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے مد. ان تمام چیزوں میں اخفا، ادغام اور اقلاب بھی آپ چونکہ بیسک تجوید میں پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی ہم ایڈوانس میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ان چیزوں کا یہاں پر ابھی فی الحال ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. ان سب چیزوں کو آپ سب کو یہ معلوم ہے، ٹھیک ہے. تو ان تمام چیزوں میں غلطی کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں. یہ تمام چیزوں میں غلطی کرنا لحن خفی ہے، مکروہ ہے، لیکن ہم نے تلاوت کی خوبصورتی بحال رکھنے کے لیے اس غلطی سے بھی بچنا ہے، تبھی ہم تلاوت کو اچھے انداز میں کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم لحن جلی کی اقسام پڑھیں گے. لحن جلی کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں.
لہن جلی کی اقسام اس کی ڈیفینیشن میں ہی ہمیں مل جائے گی، ٹھیک ہے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے یہاں پر یہ جو ڈیفینیشن ہے اصطلاحی معنی، مخارج، صفات لازمہ، حرکات، سکنات، یہ جو تمام ہیں یہ اس کی اقسام ہی ہیں۔ کیسے؟ مخارج میں غلطی یعنی حرف کو حرف سے چینج کر دینا، صفات لازمہ میں، حرکات میں، سکنات میں، یہ تمام جو ہیں یہ لہن جلی میں آتی ہیں یہ تمام غلطیاں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا یعنی مخرج چینج کر دینا، اس کا مخارج کی جو غلطی ہم نے دیکھی تھی ابھی، تو دیکھیں الحمد کی جگہ الحمد کر دینا، کیا کیا ہم نے کہ ہا کو ہا سے چینج کر دیا، یہ ہا کو اس ہا سے چینج کر، تو پورا کا پورا میننگ چینج ہو گیا۔ کیسے؟ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں، ٹھیک ہے، اور اس الحمد کا مطلب ہے تمام دھواں۔ نعوذ باللہ، جب ہم سورہ فاتحہ ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہی غلطی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک حرف کو دوسرے حرف سے چینج کر دیا، تو میننگ سارا کا سارا جو کہ چینج ہو گیا، اس وجہ سے اس غلطی کو ہم لہن جلی میں کنسیڈر کریں گے کہ سارا میننگ چینج ہو گیا، جو کہ ہمارا گناہ کبیرہ کا باعث ہے، اس سے ہمیں کوئی ثواب نہیں ملنے والا اگر ہم ایسی غلطی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نیکسٹ دیکھیں قلبن، اس کا مطلب ہے دل، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پر ہم قاف کی جگہ پر باریک کاف کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے کلبن، جس کا مطلب ہے کتا، تو اس سے بھی ٹوٹلی میننگ چینج ہو گیا، جسے ہم لہن جلی میں کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کو بھی کرنے سے ایک حرف کو دوسرے حرف میں چینج کرنے سے لہن جلی ہے اور حرام درجے کی غلطی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آگے دیکھیے علیمن، جاننے والا، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ پر ہم وہاں پر ورڈ لے کر آ رہے علیمن، دردناک، ٹھیک ہے، تو دونوں میننگ پھر سے الٹ دونوں چینج ہو گئے ہیں، تو بالکل ٹوٹلی میننگ چینج ہو جاتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں چینج کرنے سے، تو اس وجہ سے اس غلطی کو گناہ کبیرہ کا سبب قرار دیا گیا، حرام درجے کی غلطی کہا گیا۔ تو مخارج کا سیکھنا اسی لیے ضروری ہے تجوید میں کہ ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے چینج نہ کریں اور اس کے بالکل پن پوائنٹ سے نکالیں جہاں اس کا پن پوائنٹ ہے۔ سیکنڈ اس کی ٹائپ دیکھیے کہ کسی حرف کو بڑھا دینا یعنی حرف کا ایڈیشن کر دینا، جیسے یأمرو، اس کی جگہ پر ہم واو کا ایڈیشن کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یأمرو۔ اب یأمرو، پہلا والا یأمرو کا کیا مطلب ہے کہ وہ حکم دیتا ہے یا دے گا، ٹھیک ہے، ایک سنگل پرسن وہ حکم دیتا ہے۔ اب کون حکم دیتا ہے؟ ہو سکتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جگہ پر ہم اس کا ایڈیشن کر کے یہ پڑھ دیتے ہیں یأمرو، یعنی پیش کو ہم نے لمبا کر دیا جس میں واو کا ایڈیشن ہو گیا، تو کیا بن گیا؟ وہ سب حکم دیتے ہیں۔ اب کہیں کسی جگہ پر اگر استغفر اللہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کسی چیز کا، ٹھیک ہے، اور ہم اس کی جگہ پر میننگ کیا لے کر آ رہے ہیں کہ وہ سب حکم دیتے ہیں، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب کو شریک ٹھہرا دیا۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی ہم نے غلطی کر دی جس شرک کی معافی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے حروف کو اگر ہم بڑھا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم لہن جلی کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ کا سبب بن رہی ہے ہماری تلاوت کا ہمیں ثواب نہیں مل رہا، گناہ مل رہا ہے، اور وہ بھی کبیرہ گناہ مل رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے سامعہ کا مطلب ہے سنگل، ایک پرسن، اس نے سنا، ٹھیک ہے، اس نے سنا، لیکن اگر ہم اس میں ایڈیشن کر دیتے ہیں الف کا، یعنی زبر کو ہم لمبا کر دیتے ہیں اور اس میں ایڈیشن ہو جاتا ہے الف کا، الف کو بڑھا دیا ہم نے، اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں میننگ بالکل چینج ہو گیا۔ یہ سامعہ کا مطلب ہے ان دونوں نے سنا، میننگ پھر سے چینج ہو گیا۔ یہاں بات ہو رہی ہے سنگل پرسن کی، اس نے سنا، اور یہاں پہ کیا بات ہو گئی؟ دو لوگوں کی بات ہو گئی، ان دونوں نے سنا۔ اس طریقے سے لہن جلی ہم کر جاتے ہیں جو کہ ہم بالکل نوٹس نہیں کرتے، اور ہم اپنی تلاوت میں حروف کو بڑھا دیتے ہیں، کسی کو کم کر دیتے ہیں، کسی حرف کو چینج کر دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لہن جلی میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے خلق، کسی حرف کو کم کر دینا، یعنی حرف جو ہے اس کو لمبا کرنے کے بجائے اس کی مد اصلی وغیرہ کو ڈراپ کر دینا، کیا ہوگا؟ یہ بھی لہن جلی ہوگی۔ کیسے لہن جلی ہوگی؟ جیسے دیکھیں خلقنا، یہاں پر الف نون الف نا، اس کی مد کو اگر ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، اس خلقنا کا مطلب ہے کہ ہم نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا،
لیکن اگر ہم یہ والا خلقنا کر دیتے ہیں تو یہ عورتوں کی بات چلی جاتی ہے کہ یہ ان عورتوں نے پیدا کیا، ان عورتوں نے پیدا کیا. استغفر اللہ. کہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا، اور ہم اس کو حرف کو بالکل ڈراپ کر کے، الف کو ڈراپ کر کے یہ میننگ بنا دیں اگر کہ ان عورتوں نے پیدا کیا، تو نعوذ باللہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی. یہاں پر بھی شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بجائے اس بات کو ہی ہم نے چینج کر دیا اور عورتوں کی بات کو ہم لے آئے کہ ان عورتوں نے پیدا کیا. نعوذ باللہ. تو ان چیزوں کو سے ہم نے بچنا ہے، اس وجہ سے ہی ہم تجوید پڑھتے ہیں. یہ ہوتی ہے لحن جلی، جو کہ ہم کبیرہ گناہ، ہمیں اتنا تو معلوم ہوتا ہے کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کتنا زیادہ میننگ چینج ہو جاتا ہے، اور ہم کس طرح سے اس کو میننگ کو چینج کر کے اپنے لیے گناہوں کا پہاڑ بنا لیتے ہیں. پھر آگے دیکھیے، یہ غلطی جو ہے یہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس کرتے ہیں اور اکثریت کرتے ہیں، اور بالکل نوٹس نہیں لیتے کہ بھئی ہم نے یہ غلطی کی ہے. جب بھی میں کسی اسٹوڈنٹ کی تلاوت سن رہی ہوتی ہوں اور یہاں پر یہ غلطی جب آ جاتی ہے، بہت سارے لا آپ کو ایسے ملیں گے، لیکن جب یہ غلطی کرتے ہیں تو اتنا زیادہ میننگ الٹ ہو جاتا ہے، بالکل بات ہی چینج ہو جاتی ہے، لیکن آپ اسٹوڈنٹس کو کوئی نوٹس نہیں ہوتا کہ یہاں پر ایسی غلطی ہو رہی ہے. ایک سینٹینس میں اگر یہ غلطی کی ہے، اگلے میں پھر وہی غلطی ہو رہی ہوتی ہے، بالکل نوٹس نہیں لیتے. تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اوپر یہ کبیرہ گناہ کا باعث بنتا ہے ایسی غلطی کرنا. اب اس پہلے والے لا کا مطلب ہے لام الف لا کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے، نہیں. اور یہ والے لا کا مطلب ہو جاتا ہے تاکید کے ساتھ ضرور، مطلب اس کے ڈیفرنٹ میننگ ہو سکتے ہیں، ضرور، ٹھیک ہے، ایسا بھی میننگ ہو سکتا ہے. اب اس کی اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے میننگ چینج ہوگا. جیسے یہاں پر لکھا ہوا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، یہ والے لا کا میننگ ہے. اور یہاں پہ اگر آپ اس کی الف مدہ کو ڈراپ کر دیتے ہیں، الف کو کم کر دیتے ہیں، حرف کم کر دیتے ہیں، تو کیا بن جائے گا؟ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ ضرور غمگین ہوں گے. اب دیکھیے، کہیں پر بات اگر مومنین کی ہو رہی ہے، کہ شہداء کی ہو رہی ہے، یا اس قسم کی بات ہو رہی ہے قرآن کریم میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں خوشخبری دے رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلا کر اس کو چینج کر رہے ہیں کہ وہ ضرور غمگین ہوں گے. ایسی غلطیاں کر کے کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ ہم تو گناہوں کا پہاڑ اپنے سر پر لگائی جا رہے ہیں، اور ہمارے ضمیر ایسا مطمئن ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم تلاوت کر کے ہٹے ہیں، ہم تو بھئی بخشے بخشائے ہیں، ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی ہے. تو اس لیے ہمیں تجوید کو دھیان سے پہلے تجوید کا سیکھنا، اور پھر اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کرنا، اس کو اپلائی کرنا بھی ضروری ہے، لازم ہے. آپ کو ہر حال میں قواعد کا پورا کرنا لازم ہے. ہم نے دیکھا تھا نا، تفصیلی قواعد ہم سیکھیں یا نہ سیکھیں، لیکن تفصیلی قواعد کے مطابق بھی ہمیں پڑھنا ضروری ہے، اور بیسک کا تو ہمیں سیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کے مطابق پڑھنا بھی ضروری ہے. یعنی قواعد کے مطابق، چاہے وہ تفصیلی ہیں چاہے وہ بیسکس ہیں، بنیادی ہیں، ہمیں تمام قواعد کے ساتھ ہی قرآن کریم کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ان کی ڈیٹیلز جو ایڈوانس والی ڈیٹیلز ہے وہ بے شک نہ پڑھیں، لیکن اس کی ہم نے ان قواعد کو اپلائی ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ لا اور لا اس طریقے سے ہم کیسی غلطی کر دیتے ہیں اور کس طرح بات کو ہم بالکل چینج کر دیتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ حرکات اور سکنات میں غلطی. حرکات میں نے بتایا حرکت کی جمع، اور سکنات میں نے کہا کہ ساکن کی جمع. ٹھیک ہے، حرکات میں جب ہم غلطی کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ انعمتا کی جگہ ہم اگر انعمتو پڑھ دیتے ہیں تو یہ سورہ فاتحہ میں ہی آپ اس ورڈ کو دیکھیں گے. انعمتا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، تو نے. اب کس نے انعام کیا؟ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ اس زبر کی بجائے، انعمتا کی تا کی زبر کی بجائے ہم پڑھ دیں اگر انعمتو، تو کیا میننگ بن جائے گا؟ میں نے انعام کیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعام کی بجائے اپنا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انعام کیا. ہو گیا میننگ چینج، ہو گئی بالکل غلطی کیا؟ گناہ ہو گیا کہ ہم نے بالکل میننگ چینج کر دیا. انعمتا تو نے انعام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور انعمتو میں نے انعام کیا، بالکل چینج، لحن جلی. پھر اس کے بعد دیکھیے خلقنا کی جگہ
خلقنا ہم نے پیدا کیا اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس قاف ساکن کی جگہ، اب یہ ساکن والی غلطی جو ہم کر جاتے ہیں، اب یہ قاف ساکن کی جگہ ہم نے قاف کے اوپر زبر لگا دی، ہم نے قاف کو زبر سے پڑھ دیا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقنا، خلقنا. اب خلقنا کیا ہوگا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ اگر اپنی بات کر رہے ہیں قرآن کریم میں، ہم نے پیدا کیا، اب وہ زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا، اور ہم وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ہمیں پیدا کیا. پوری بات یہ وہاں پر سارا کانٹیکسٹ ہی چینج ہو گیا، تو یہ بھی لحن جلی میں آئے گی. پھر نیکسٹ دیکھیے کہ لحن جلی کی ایک قسم ہے کہ مخفف کو کی جگہ مشدد اور مشدد کی جگہ مخفف پڑھنا. اب مخفف کیا ہوتا ہے؟ حرف ہے جہاں پر تشدید نہیں ہے، ٹھیک ہے، تشدید کے بنا جو ورڈ ہے وہ مخفف ہوتا ہے، ٹھیک. مخفف کی جگہ مشدد اور مشدد کی جگہ مخفف. مشدد تو آپ کو پتہ ہے کہ تشدید والے ورڈ کو کہتے ہیں، لیکن جو مخفف ہے وہ تشدید کے بنا ورڈ کو کہتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے ایا کا، یا کے اوپر زبر ہے، اس کی بجائے اگر ہم ایا کا پڑھ دیتے ہیں تو یہ بھی لحن جلی میں آئے گی. اسی طرح کلی کی جگہ یعنی کلی من تمام اور کلی پڑھ دیتے ہیں تو یہ بھی لحن جلی میں آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی اقسام ہم نے آج پڑھی ہیں اس ٹائپس کی، آپ اور بھی جو ہے وہ قسمیں ڈھونڈیں، ورڈز ڈھونڈیں، تاکہ آپ لوگ خود سے انالیسس کر سکیں کہ کہاں کہاں ہم لحن جلی کر دیتے ہیں، کہاں کہاں ہم بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج کا ہمارا اتنا ہی ٹاپک ہے. نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت کے طریقے اور تلاوت کی اقسام وغیرہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی اس کا کوئی آپ کا کوسچن ہے تو وہ پوچھ لیں.